حاضرین کرام، آج کی جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع ہے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے اور 22 جمادی الثانی خلیفہ اول امیر المؤمنین یار غار، جانثار، وفادار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو اس مہینے کی مناسبت سے اور حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ان کی یاد میں آج کا جمعہ ان کے نام ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 کے کچھ الفاظ، آیت شریفہ کا کچھ حصہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے اس پر ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ دوسرے تھے دو سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو، لا تحزن ان اللہ معنا، مت غمگین ہو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر نازل کی اللہ نے اپنی تسکین ان پر۔ یہ میں نے آیت شریفہ 40 سورۃ التوبہ کی کچھ حصہ تلاوت کیا، اور اس وجہ سے کہ اس میں ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور اس میں ذکر ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی۔ وقت چونکہ محدود ہوتا ہے تو چند خصوصیات، چند باتیں بطور تذکرہ ذکر مبارک کے حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قحافہ، جو حضرت صدیق اکبر کا اصل نام ہے، لقب ہے آپ کا صدیق، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا، اور جو لقب اللہ کے رسول سے عطا ہو جائے وہ نام پر بھی بھاری ہوتا ہے، کیونکہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کا نام عبداللہ ہے، مگر آپ کے نام سے لوگ آپ کو کم جانتے ہیں اور لقب سے زیادہ جانتے ہیں۔ عبداللہ کے نام سے لوگ کم پکارتے ہیں، صدیق کے نام سے لوگ زیادہ پکارتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو بارگاہ رسالت سے، زبان اقدس رسول اللہ سے لقب عطا ہو گیا حضرت عبداللہ کو صدیق کا، وہ لقب مشہور ہو گیا۔ اور صدیق کا معنی سچا، تصدیق کرنے والا۔ یہ تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا عبداللہ ابن قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی تصدیق فرمائی۔ مردوں میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ آپ کا بڑا مرتبہ ہے، یہ آپ کی تمام شانوں میں سے ایک بہت بڑی شان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرما دی کہ تصدیق میں بھی آپ کا پہلا نمبر کر دیا، کہ آپ ہی پہلے ہیں تصدیق کرنے والے۔ تو آپ کا لقب ہو گیا صدیق، اور واقعی آپ صدیق ہیں۔ تو آپ کی جو بے شمار خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت تو یہی ہو گئی کہ آپ صدیق ہیں، اور آپ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے ہوئے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے جو نص قرآنی سے ثابت ہو رہی ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کا یہ حصہ نہیں کہ صحابی کا
لفظ صاحب کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کسی اور کے لیے نازل فرمایا ہو، جس کے لیے نازل فرمایا وہ صدیق اکبر ہیں۔ جو آیت شریفہ میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں کیا آیا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، 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 یہ صاحب اس کا معنی ہے ساتھی، اور اس کا معنی ہے صحابی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے، صحابہ کرام میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا کہ آپ خود بھی صحابی، آپ کے والدین بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کی بیٹی بھی صحابیہ، آپ کا پوری فیملی صحابی۔ بہت بڑا شرف ہے جو بارگاہ الہیہ سے آپ کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو صحابی بنا دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرما دیا کہ آپ نے حالت ایمان میں اللہ کے حبیب و محبوب کو دیکھ لیا، اور اس طرح دیکھا کہ اللہ کے رسول اللہ کے حبیب محبوب ہوئے، اور صدیق اکبر اللہ کے حبیب و محبوب کے محبوب بن گئے۔ یہ شرف من جانب اللہ ہے، کسی بندے کا دیا ہوا نہیں، اللہ کی طرف سے مل گیا ہے، جس کو کوئی اب نہ مٹا سکتا ہے، نہ چھپا سکتا ہے، نہ ہٹا سکتا ہے۔ جو لقب بارگاہ الہیہ سے مل گیا، جو شان اللہ کی بارگاہ سے مل گئی، وہ شان صدیق اکبر کی ہمیشہ کے لیے ہو گئی، تا قیامت جاری رہے گی۔ اب یہ اس طرف آ جائیے آپ، قرآن مجید کی سورۃ التوبہ آیت نمبر 40، اس میں اللہ تعالیٰ ایک واقعے کا ذکر فرما رہا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بہت بڑی شان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آپ دوسرے تھے دو میں سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ غار میں، وہ غار کون سا تھا؟ غار ثور، سانپ والا غار، کیونکہ اس میں سے سانپ آیا تھا تو اس کا نام ہی پڑ گیا غار ثور۔ مشہور پہاڑ ہے اور وہاں غار ہے مکہ شریف میں، اس کو ہم کہتے ہیں غار ثور۔ اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ واقعہ کیا تھا؟ مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ کفار مشرکین نے معاذ اللہ یہ ارادہ کیا کہ ہم آج کی رات محمد کو قتل کر دیں گے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا مکے کے کفار نے، اور آپس میں طے کر لیا کہ سب مل کر پہرا دیں گے، گھر کا محاصرہ کریں گے اور محمد کو قتل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع فرمائی، اور حکم آ گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ موقع وہ ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت فرمائیں، مائیگریٹ کریں، یہاں سے تشریف لے چلیں، مکہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف جائیں، وہ یثرب تھا اس وقت، اس طرف آپ کوچ کر جائیں۔ تو جب وہ وقت آ گیا ہجرت کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر تو لٹایا حضرت علی کو۔ حضور نے فرمایا میرے پاس امانتیں ہیں اے علی، اہل مکہ کی، میں امانت دار ہوں، امین ہوں، امانتیں لے کر نہیں جا سکتا، امانتیں جن کی ہیں ان کو دینا ہے واپس۔ اے علی آپ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور صبح کو فکر مت کرنا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صبح اٹھ کر یہ ساری امانتیں جن جن کی ہیں ان کے سپرد کر دینا، اور اس کے بعد آپ بھی وہاں پر آ جانا میرے طرف۔ تو حضرت علی کو تو لٹایا بستر پر،
اور حضرت صدیق اکبر کو لیا اپنے سفر میں، ہجرت کے سفر میں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں روانہ ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اپنے گھر سے، کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا کفار نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کو قتل کریں گے رات کو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دے دیا کہ آپ یہاں سے کوچ کریں، سفر کریں، ہجرت کر لیں. حضور نکل گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لے لیا. تمام تاریخیں یہ بتاتی ہیں، تمام تذکارات یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک فرد واحد تھا اور وہ صدیق اکبر تھے. صحابہ کا لشکر نہیں تھا، کیونکہ کچھ صحابہ پہلے ہی جا چکے تھے، کچھ کر کے چند افراد مل کر ہجرت کر چکے تھے مدینہ طیبہ کی طرف. لیکن اب جبکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ التسلیم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا، تو اب اس ہجرت کے سفر میں صرف دو ہی نفوس قدسیہ ہیں، صرف دو ہی ہستیاں ہیں. ان میں سے ایک ہستی تو اللہ کے محبوب کی ہے اور ایک ہستی اللہ کے محبوب کی ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. مخالفین بھی کوئی بھی ایک یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ صدیق اکبر کی جگہ کوئی دوسرا تھا. وہاں بستر پہ حضرت علی تھے، سفر میں صدیق اکبر تھے. تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ اے صدیق، چونکہ آپ وہ ہو کہ آپ ویسے بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو. آپ تو سارا دن اور رات اللہ کے حبیب و محبوب کی معیت میں رہتے ہو. تو آج اس وقت یہ جو ہجرت کا موقع ہے، اس میں آپ کو ایک اور سعادت مل رہی ہے، اور وہ یہ مل رہی ہے کہ آپ اس سفر ہجرت میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائیں. اس طرف اللہ نے اشارہ فرمایا. اب دیکھیں نا کیسی شان ہے بڑی. صحابی بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب میں سے بھی ہیں، اور ایسے صحابی کہ اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ. ایسا شرف ہر ایک کا نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. تو قرآن مجید میں یہ بات آ گئی. دیکھیے یہ واقعہ آ گیا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. تو پتہ چلا کہ لوگ تو صرف دو ہی تھے وہاں، تیسرا کوئی نہیں تھا. ایک موقع آیا غار ثور میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب طبعی طور پر آپ کو فکر ہوئی کہ دشمن یہاں آ گئے، دشمنوں نے اگر دیکھ لیا تو اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، تو آپ کے دل پر ذرا غم سا آیا، غمگین ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے صدیق، یقین رکھو ہم دو ہیں مگر ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے. اللہ بھی تو ہے، بندے تو دو ہیں مگر ان کے ساتھ ایک اللہ ہے. تو ہمارا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے فرمایا. مگر غار کے اندر دو ہستیاں جو تھیں، وہ ایک اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور دوسری ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ دوسرے تھے دو میں سے جب وہ دونوں غار میں تھے. تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ غار کون سا تھا؟ غار ثور. اب دیکھیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ،
وہ خود حضرت صدیق اکبر کی شان جب بیان کرتے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو فرماتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر کا ایک دن، حضرت ابوبکر کی ایک رات حضرت عمر کی تمام عمر سے افضل ہے. یہ شان بیان کی حضرت عمر بن خطاب نے کہ ابوبکر کا ایک دن، ابوبکر کی ایک رات عمر کی تو تمام عمر سے افضل ہے. اور فرمایا تم کو معلوم ہے کہ جب یہ سفر ہجرت ہوا تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضور کے آگے چل رہے تھے، کبھی پیچھے ہو رہے تھے، کبھی دائیں ہو رہے تھے، کبھی بائیں ہو رہے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا ابوبکر یہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، کیوں اس طرح کر رہے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کافر، کوئی دشمن اگر آپ کے پیچھے آ جائے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پہلا نشانہ میں بن جاؤں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں آپ کا جانثار ہو جاؤں. میں اس لیے کر رہا ہوں. اور پھر دوسری بات دیکھیے آپ، غار ثور میں جب داخل ہوئے تو غار ثور کا منہ جو تھا وہ ایسا تھا کہ اس میں لیٹ کر جا سکتے تھے، ایسے نہیں کہ بالکل کھڑے ہو کر کوئی چلے جائے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہریں، پہلے یہ غلام اندر جائے گا، پہلے جا کر اندر معائنہ کروں گا جگہ کا، اس کو صفائی کروں گا، صاف کروں گا تاکہ کوئی نقصان آپ کے پاس نہ آئے. تو حضرت صدیق اکبر پہلے اس غار میں داخل ہوئے، اور غار تک پہنچنے سے پہلے جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے سفر میں تو غار کے جب قریب پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور اٹھا کر غار تک پہنچایا. وفاداری اور دوستی، جانثاری اور غلامی کی نشانی یہ ہے. مرید ہو تو ایسا ہو. صحابہ بھی تو مرید تھے نا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اولین مرشد تھے ان کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو غار تک پہنچایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور غار میں داخل ہونے سے پہلے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہرے رہیے، پہلے میں اندر جاتا ہوں. تمام صفائی کی غار کی. غار میں سوراخ تھے، سوراخ جانوروں کے، سانپوں کی وجہ سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو پھاڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمام سوراخوں میں لگا دیا. ایک سوراخ رہ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوراخ میں اپنی ایڑی لگا دی، اپنا پیر لگا دیا. تمام تاریخوں میں یہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے. جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ قرآن کی تفاسیر میں دیکھ سکتے ہو، یہ آپ تاریخ اسلام کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہو، سب میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. احادیث کے اندر یہ واقعہ دیکھ سکتے ہو، اس میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک سوراخ میں اپنا پیر رکھ دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے. آپ حضور تشریف لے آئے اندر اور لیٹ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے. اس وقت جس سوراخ پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی لگائی ہوئی تھی وہاں پیچھے سے سانپ نے ڈسا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس تو ہو گیا کہ جانور نے ڈنگ مارا ہے، تکلیف بھی محسوس ہوئی، مگر آپ نے اس خیال سے کہ اگر میں پیر ہٹا لوں گا تو جانور اندر آ جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ نے پیر نہیں ہٹایا. جب شدت سے درد کی، آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ کے آنسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھول کر پوچھا صدیق اکبر کیا بات ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کسی جانور نے ڈس لیا ہے. حضور نے فرمایا اپنا پیر ہٹاؤ. صدیق اکبر نے اپنا پیر اٹھا لیا اور جب پیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا اور نکال کر آپ کے ایڑی مبارک پر لگا دیا. اس سے آپ کو آرام آ گیا، شفا حاصل ہو گئی، درد دور ہو گیا. وہ غار ثور ہے جس میں آپ آرام فرماتے. اور اس واقعے کے اندر ایک اور بڑی مثال یہ بھی ہے
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو یہ کہا، عبداللہ بن ابو بکر کو، کہ تم کفار کی خبریں لا کر ہمیں شام کو پہنچایا کرو کہ وہ کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کیونکہ 3 دن آپ اس غار میں رہے ہیں، غار ثور میں 3 دن آپ کا قیام رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ 3 دن وہاں رہے ہیں۔ عبداللہ کی ڈیوٹی لگا دی صدیق اکبر نے کہ آپ آ کر ہمیں اطلاع دے دیا کرو، اور اپنی بیٹی اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ رات کو آ کر کچھ کھانا وغیرہ پہنچایا کرو۔ اپنے غلام عامر بن فہیرہ، اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم بکریاں چراتے ہو، بکریاں چرا کر شام کو وہاں آیا کرو اور بکریوں کو دودھ ہمیں پہنچایا کرو۔ معلوم ہوا کہ اس غار ثور میں اور اس سفر ہجرت میں ویسے تو ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری ہستی ابوبکر صدیق کی ہے، لیکن وہ خاندان جو صدیق اکبر کا خاندان ہے وہ سارے کے سارا حضور کی غلامی میں لگا ہوا ہے۔ بیٹا بھی لگا ہوا ہے، بیٹی بھی لگی ہوئی ہے، اور غلام بھی لگا ہوا ہے، خدمت میں پیش ہے۔ یہ واقعہ تاریخ میں مذکور ہے۔ اب آگے آ جائیں اس طرف کہ اللہ فرما رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب رسول نے اپنے صحابی سے یہ کہا، صاحبی ہی علماء نے یہ فرما لیا ہے، اور آپ بھی اس بات کو یاد رکھنا ہے بطور عقیدہ کے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی ان کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو کافر ہے، کفر ہے، اس کو آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے، اس کو کافر کہیں گے، کیونکہ صاحب کا لفظ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا ہمیشہ کے لیے۔ جب تک کوئی قاری قرآن پڑھتا رہے گا، اس آیت پر جب آئے گا تو حضرت صدیق اکبر کو صحابی کہنے پر مجبور ہوگا، بغیر صحابی کہے رہ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، کیا کہا اللہ کے رسول نے اپنے صاحب سے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق اکبر کو یہ خطرہ ہوا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ غار تو ایک ایسی جگہ پر ہے کہ اگر یہاں کفار ابھی پہنچ جائیں گے، اور پہنچے بھی تھے وہ، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا، دیکھ نہ سکے۔ صدیق اکبر کا یہ خیال تھا کہ اگر یہاں وہ آ گئے یا ان میں سے کوئی آ گیا اور جھک کر اس نے اپنے پیروں کی طرف نظر ڈالی تو اس کی نظر ہم پر بھی پہنچ جائے گی، کیونکہ غار کے اندر نظر آ جائے گا کہ ہم بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو یا رسول اللہ، مجھے تو فکر ہو رہی ہے۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو کیا تسلی دی؟ لا تحزن، اے صدیق غم مت کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ قرآنی، یہ آیت قرآنی بہت بڑی شان ظاہر کر رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ بھائی رسول اللہ کے ساتھ تو اللہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کی تو کوئی کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ نہ ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا۔ مگر اللہ کے رسول نے اس وقت صدیق اکبر کو کیا تسلی دی کہ اے صدیق، میرے ساتھ تو اللہ ہے ہی ہے، مگر اللہ اس وقت آج ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے سورۃ التوبہ میں، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ ساتھ ہونے کی قید کوئی ایک وقت کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے نا۔ اور آپ دیکھیں نا ساتھ کیسا ملا، صدیق اکبر سفر میں نہیں، حضر میں بھی ساتھ، امن میں بھی ساتھ، جنگ میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، اور روز انور میں بھی ساتھ۔ یہ قربت، یہ ساتھ، یہ رفاقت، یہ قدرتی ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ فرماتا ہے پھر نازل کی اللہ نے ان پر اپنی تسکین، سکینہ نازل کر دی۔ یعنی وہ جو غم تھا نا صدیق اکبر کے دل کے اوپر، فکر جس کو کہتے ہیں فکر، وہ فکر اللہ نے مٹا دی کہ تم فکر مت کرو، اللہ اس وقت ساتھ ہے اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور وہی ہوا کہ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر کو دیکھ نہ سکے، اور 3 دن کے بعد
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر گئے. یہ واقعہ اس طرح ہے. چونکہ وقت بڑا محدود ہے تو میں بات آگے اور کر نہیں سکتا, صرف اس واقعے کو پیش کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کیا شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میرے والد ماجد حضرت صاحبزادہ مولانا محمد علم الدین قادری علمی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا مزار مبارک میرے سیدھے ہاتھ پر باہر موجود ہے, انہوں نے چند اشعار لکھے ہیں. میں اسے 2 اشعار پڑھ رہا ہوں, وقت نہیں ہے. صدق صدیق میں جو شان نظر آتی ہے, صدق صدیق میں جو شان نظر آتی, روشنی عشق محمد ہی کہلاتی ہے, روشنی عشق محمد ہی کی کہلاتی. غار ثور ایک صدف بن گیا دو گوہر کا, 2 موتیوں کا صدف بن گیا. غار ثور ایک صدف بن گیا 2 گوہر کا, ان اللہ معنا کی جو صدا آتی ہے, ان اللہ معنا کی جو صدا آتی. گنبد قبر میں پہلو نبی کی سمت ایک لحد زندہ سے صدا یا نبی حی آتی ہے, لحد زندہ سے صدا یا نبی حی آتی ہے. 22 جمادی الثانی یہ مہینہ صدیق اکبر کے یوم وصال کا ہے. ممکن ہے کہ ہمارے اس جمعہ کے اجتماع میں ایسے بھی حضرات ہوں گے جو نسباً صدیقی ہوں گے, صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار افراد کو صدیق اکبر کے نسب میں شامل کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خاص یہ مہینہ, اور ویسے بھی جب دعا کیا کریں تو اس وقت یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں صدیق اکبر کی اولاد میں پیدا فرمایا ہے تو ان کے صدقے, ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما لے. ہر صدیقی کو اپنی دعا میں یہ وسیلہ حضرت صدیق اکبر کا پیش کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. صلی اللہ تعالی محمد و علیہ وسلم.